السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن میں آج سورہ الحدید کی آخری آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ سورہ مبارکہ ہم نے مکمل لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت فرما لی ہے اور اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو آئیں آج آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئلا يعلم اہل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ تاکہ جان لے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر عطا فرمایا تاکہ جان لیں اہل الکتابی اہل کتاب، اللہ یقدرون کہ نہیں ان کو قابو، علی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ اور یہ کہ الفضل فضل بید اللہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ نوازتا ہے اس سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم صاحب فضل عظیم ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو اگر غور سے دیکھا جائے، سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ کنز العرفان سے ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک دفعہ رکھتے ہیں، تاکہ ترجمہ کنز العرفان تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس میں اہل کتاب میں سے مومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے پر دگنے اجر کا وعدہ کیا گیا، تو اہل کتاب میں سے کفار نے کہا اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر ایمان نہ لائیں تو ہمارے لیے ایک اجر جب بھی رہے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس خیال کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ کے فضل یعنی دگنے اجر، نور اور مغفرت میں سے کچھ حصہ نہیں پا سکتے، کیونکہ جب وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان کا پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگا، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ سارا فضل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، مختار ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی وہ بڑا فضل عظیم ہے۔ تو اہل کتاب اس زوم میں مبتلا تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور کلیم اللہ کے امتی ہیں، انہیں اس نبی عربی کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اور انعامات انہی کے لیے مخصوص ہیں، ان عرب کے بدوؤں کا رحمت الہی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تقوی کو اپنا شعار بنا لو، اپنا اوڑھنا بچھونا تمہارا تقوی ہو، میرے پیارے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرو اور اس کی غلامی پر فخر و ناز کرو، تاکہ میں تم پر اپنی عنایات اور انعامات کی انتہا کر دوں، جنہیں دیکھ کر اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ میرے رحمت کے خزانے پر ان کا کوئی قابو نہیں ہے، اور میں جس کو چاہوں جتنا چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں لِأَلَّا يَعْلَمَ، تو اگر ان کو دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے یعنی وہ کلام جس کے اول یا آخر میں غیر مصرع جو ہے وہ انکار ہو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم اور جود و عطا کی کوئی انتہا نہیں۔
نہ اس کے خزانے ختم ہوتے ہیں اور نہ اس کے دست قدرت جو ہے وہ تھکتا ہے۔ لینے والے کا حوصلہ بلند، ظرف وسیع اور دامن جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے انداز دیدنے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے سمندر ہیں، اس سے اگر ہمیں ایک چلو مل جائے، ایک قطرہ مل جائے، تو ہمارے لیے دونوں جہاں میں جو ہے وہ کامیابی کے لیے وہ بس ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، اس نبی پر جس پر ہم ایمان لائے، اور اس جو کتاب اللہ نے اپنے پیارے نبی پہ نازل کی، ان دونوں چیزوں کے وسیلے سے اپنے دامن کو خالی اللہ کے بارگاہ میں جو ہے وہ بچھا کے دعا کرتے ہیں، یا رب کائنات، یا رب دو عالم، ہمارے لیے ہماری خالیاں جولیاں اپنی رحمت کے نور سے بھر دے، ہمارے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل ایمان عطا فرما دے کہ کبھی بھی ہم جو ہے وہ ایمان کی راہوں سے نہ بھٹکیں، اور یا رب العالمین جب ہمارا وقت دنیا میں پورا ہو جائے، جب وقت واپسی آئے، تو یا رب العالمین اپنے پیارے نبی کا دیدار اور اپنے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائیے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔